ناظرین، اگر غلطی سے قرآن پاک گر جائے تو کتنا گناہ ہوتا ہے؟ کیا ہمیں کوئی کفارہ وغیرہ دینا ہے؟ اسی طرح کہ ایک انسان کو کتنا قرآن پاک یاد ہونا چاہیے؟ کیا بغیر وضو کے قرآن پاک پڑھنا حرام ہے؟ اس کے علاوہ قرآن پاک سے متعلق، قرآن پاک کی تلاوت سے متعلق تقریباً 10 یا 11 سوالوں کے جواب دینے والا ہوں۔ بہت اہم سوال ہیں جو روزمرہ آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے پیش آتے ہیں، تو کافی غور سے ان سوالوں کو سنیے۔ پہلا سوال، وضو نہ ہو تو موبائل میں دیکھ کر قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ کا وضو نہیں ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، وہ دیکھ کر، اس طرح مطلب موبائل کو دیکھ کر قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر موبائل نہ ہو، ایسے ہی پڑھنا چاہتے ہیں، جیسے ان کو کچھ صورتیں یاد ہیں یا کچھ آیتیں یاد ہیں، تو بھی وہ پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، موبائل کے اندر قرآن پاک ہو تو اس موبائل کو ٹوائلٹ میں یا باتھ روم میں لے جانا کیسا ہے؟ دیکھو بہت اہم سوال ہے، سنو غور سے۔ اگر آپ کے موبائل میں چاہے قرآن پاک کا کوئی اپلیکیشن ہو یا PDF میں کوئی صورت وغیرہ ہو اور وہ اوپن ہو، تو مطلب آپ نہیں لے جا سکتے، اور کوئی لے کے بھی نہیں جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ اندر قرآن پاک کے رکھا ہوا ہے، آپ کا لاک لگا ہو یا لاک نہ لگا ہو، تو بھی اس کو لے کے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، کیا لیٹ کر قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں؟ جب آپ لیٹ کر قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہو یا جب آپ سونے جاتے ہو تو وہاں پر کچھ آیتیں پڑھتے ہو اپنے اوپر دم کرنے کے لیے، حصار کرنے کے لیے، جیسے کہ آیت الکرسی وغیرہ پڑھتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے پیروں کو سمیٹ لو، یعنی پھیلا کے لیٹتے نا، تو پیر کو کھڑا کر کے سمیٹ لو، پھر آپ پڑھ سکتے ہو۔ نمبر 4، کیا بغیر وضو کے قرآن پاک کی تلاوت کرنا حرام ہے؟ دیکھو ایسا ہے، بغیر وضو کے قرآن پاک کی آپ تلاوت کرو گے تو جائز ہے، آپ چاہے دیکھ کر پڑھو، بغیر دیکھے پڑھو، جائز ہے۔ لیکن اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ قرآن پاک کو چھو نہیں سکتے، یہ حرام ہے، اگر چھوؤ گے تو آپ کو گناہ ہوگا۔ نمبر 5، کیا قرآن پاک پر کوئی چیز رکھ سکتے ہیں جیسے کتاب وغیرہ؟ ہرگز نہیں۔ اس کے اوپر، قرآن پاک کے اوپر آپ کوئی حدیث پاک کی کتاب بھی نہیں رکھ سکتے، کوئی مسئلے مسائل کی کتاب بھی نہیں رکھ سکتے، بلکہ قرآن پاک کا جو باکس ہوتا ہے نا، پیٹی، اس کے اوپر بھی آپ کوئی کتاب نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کے اوپر صرف قرآن پاک ہی کو رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ تمام کتابوں میں، بلکہ آسمان سے اتری ہوئی تمام کتابوں میں سب سے افضل کتاب ہے، اس لیے اس کا ادب سب سے زیادہ ہے۔ نمبر 6، اگر غلطی سے قرآن شریف زمین پر گر جائے تو اس سے کتنا گناہ ملتا ہے، اور کیا اس کا کوئی کفارہ دینا ہوتا ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھو، جب بھی قرآن پاک گرتا ہے تو مسلمان ڈر جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، کہ اللہ اکبر، یہ رب کا کلام ہے، قرآن پاک ہے جو ہمارے آقا پر نازل ہوا، یہ گر گیا، اب میں کیا کروں؟ تو دیکھو، جان بوجھ کر تو کوئی مسلمان ایسا کام نہیں کر سکتا۔ غلطی سے گر جاتا ہے، بھولے سے گر جاتا ہے، تو اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ سب سے پہلے آپ کو اللہ رب العزت سے معافی مانگنا ہے، ہمارے پیارے آقا کی بارگاہ میں معافی مانگنا ہے، یعنی آپ اس طرح کہہ سکتے ہو، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، بھول کر مجھے معاف فرما دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور رہی بات کفارہ وغیرہ، تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، بس آپ کو توبہ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو، غلطی سے گرا پھر بھی آپ کو توبہ کر لینا ہے تاکہ یہ اور زیادہ بہتر ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 7، کیا گندے کپڑوں میں قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ بچنا چاہیے آپ کو، ایسے کپڑے پہن کر قرآن پاک نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن پاک ہمیشہ آپ کو صاف کپڑے پہن کر پڑھنا چاہیے۔ نمبر 8، ایک انسان کو کتنا قرآن پاک یاد ہونا چاہیے؟ بہت اہم سوال ہے۔ ایک انسان کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اتنا قرآن پاک یاد ہونا چاہیے کہ وہ اپنی نمازوں میں صحیح طریقے سے پڑھ سکے، اور جن سے نماز ہو جاتی ہے اتنا قرآن پاک اس کو یاد کرنا ہی چاہیے۔ ابھی میں آگے اور بتاؤں گا تفصیل، سنیے غور سے۔ نمبر 9، قرآن پاک پڑھنے کے لیے کتنے تلفظ کا صحیح ہونا ضروری ہے، یعنی کتنی تجوید اور قرات کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا چاہیے؟ بہت غور سے سننا۔ کافی لوگ غلطی کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم کو 10 سورت یاد ہو گئی ہے، 20 سورت یاد ہو گئی ہے۔ بات چل رہی ہے تجوید سے، اور تجوید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجوید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کا ایک حرف دوسرے حرف سے ممتاز ہو جائے، یعنی جب آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہو تو اتنے صحیح سے پڑھو، ح، ح، قاف، کاف، سین، شین، صاد،
واد اس طرح، یعنی ایک ایک لفظ کو صحیح طریقے سے پڑھو تاکہ ہر حرف ممتاز ہو جائے، کلیئر طور پر سنائی دے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہو۔ اتنا ہر انسان پر پڑھنا فرض ہے۔ جیسے آپ نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، الحمد شریف، تو اس کو صحیح طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی وہ سوال کا جواب ہے کہ ایک انسان کو کتنا قرآن پاک یاد ہونا چاہیے۔ اتنا یاد ہونا چاہیے کہ وہ نماز پڑھ سکے، جیسے سورہ فاتحہ یاد ہونا چاہیے، کم سے کم 2 یا 3 سورتیں یاد ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی نماز کو صحیح طریقے سے ادا کر سکے۔ اور بات وہیں آتی ہے کہ بالکل الفاظ کی درستگی کے ساتھ یاد ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ آپ کچھ بھی پڑھے جا رہے ہو، یہ سب نہیں۔ جیم کو جیم کی جگہ پڑھنا ہے، زے کو زے پڑھنا ہے، ذال کو ذال پڑھنا ہے، ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اسی کو تجوید کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 10، بہت اہم سوال ہے، سننا۔ کوئی کرسی پر بیٹھا ہو تو نیچے بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنا یا ہاتھ میں لے کر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنا کیسا ہے؟ یہ اکثر مسجدوں میں بہت ہوتا ہے۔ اگر آپ ایسی جگہ بیٹھے ہو جہاں پر کوئی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور آپ نیچے ہاتھ میں لے کر قرآن پاک پڑھ رہے ہو تو یہ تو سراسر بے ادبی ہے، آپ کو کھڑے ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ یا جو کرسی پر بیٹھا وہ کھڑے ہو جائے، یا کوئی کرسی پر اوپر بیٹھا ہے، آپ قرآن پاک نہیں لیے ہو یا آپ ایسے ہی پڑھ رہے ہو بغیر دیکھے، تو بھی بہتر ہے کہ آپ کھڑے ہو جاؤ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس کا ادب یہ ہے کہ جب کوئی کرسی پر بیٹھا، ہو سکتا ہے کسی کو کوئی مجبوری ہو، پریشانی ہو، تو بہتر یہ کہ آپ ہی کھڑے ہو جاؤ اور آپ کھڑے ہو کر جو ہے قرآن پاک پڑھو، ٹھیک ہے۔ نمبر 11، مسجد میں لوگ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں اور کبھی کبھی کرسی پر بیٹھ کر ہی قرآن پاک پڑھنے لگتے ہیں، تو اس وقت اگر کوئی زمین پر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ رہا ہو تو اس میں بے ادبی ہے کہ نہیں؟ دیکھو کتنا اہم سوال ہے، سننا غور سے۔ آج کل مسجدوں میں بہت ساری یہ کہ کرسیاں، لوگ وہاں پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، ایک زیادہ یہ طریقہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو بہت سے لوگ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھتے، بلکہ اکثر لوگ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھتے۔ تو اب اگر وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی قرآن پاک زمین پر بیٹھ کر پڑھ رہا ہے تو بہتر یہ کہ تھوڑی دوری پہ بیٹھے، یعنی ایسا کراس ہو جائے یا ایسا کراس ہو جائے تاکہ بے ادبی نہ ہو۔ کہنے کا مطلب یہ کہ وہ کرسی پر یہاں بیٹھا تو آپ اس طرح بیٹھ جاؤ، وہ کرسی پر سامنے بیٹھا تو آپ پیچھے ہو جاؤ، اس طرح بیٹھو کہ بے ادبی نہ ہونے پائے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ بہت اہم سوال تھے قرآن پاک کے متعلق، میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ آپ کو اگر اس کے علاوہ کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں تو پوچھیے۔ قرات اور تجوید کے بارے میں اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے، انشاءاللہ ان چیزوں پر بھی میں ویڈیو بنا دوں گا۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔